علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو۔ شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے۔ ملک کے طاقتور ترین، انتہائی بااثر، انتہائی مقبول اور متنازع بھی سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ دبئی میں تھے کافی عرصے سے، وہاں ان کا علاج ہو رہا تھا۔ انہوں نے درخواست بھی کی تھی پاکستانی عدالتوں سے کہ وہ مرنے سے پہلے ایک بار پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا اور عدالتوں نے ان کو یہ مہلت نہیں دی، یہ موقع نہیں دیا کہ وہ مرنے سے پہلے پاکستان آ جاتے۔ دبئی میں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اب کل ان کا جز خاکی پاکستان پہنچے گا اور یہاں پر ان کی تدفین ہوگی۔ مشرف صاحب کا دور مختلف لوگ مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر میں پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کرتی ہوں، اگر میں ان کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں تو پھر مجھے مشرف صاحب کا دور متنازع دکھائی دیتا ہے۔ اگر میں عوام کی نظر سے دیکھتی ہوں تو مجھے عوام کی نظر سے مشرف صاحب کا دور سب سے بہترین دکھائی دیتا ہے کہ جہاں پر پاکستان میں ترقی بھی ہوئی، پاکستان میں کئی ساری ایسی چیزیں جو شاید پچھلی حکومتوں میں نہیں ہو پائیں اور شاید اگلی حکومتوں میں بھی آنے والے وقت میں بھی نہ ہو پائے، وہ بھی کچھ مشرف صاحب کے دور میں ہوا۔ عوام آج بھی کہتی ہے کہ مشرف صاحب کا دور بہترین دور تھا کہ جہاں پر پراپرٹی کے حوالے سے بات کر لی جائے، یا چینلز کے حوالے سے بات کر لی جائے، یا بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات کر لی جائے، یا خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کر لی جائے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو مشرف صاحب کے دور میں ہوئیں۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں اور مشرف صاحب نے اپنی کچھ غلطیاں اپنی کتاب میں مانی بھی، انہوں نے کچھ اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا۔ بہرحال جی، انہوں نے 9 سال زبردست حکومت کی، پھر اس کے بعد اور اسی دوران پرویز مشرف صاحب پر 2 بار قاتلانہ حملہ بھی ہوا، جس میں وہ معجزاتی طور پر محفوظ رہے۔ 2007 میں پھر وہ دوبارہ منتخب ہوئے صدر اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے وردی اتار دی تھی، یہاں تک کہ جب ان کی سیاست اور ان کی زندگی نے نشیب کا راستہ دیکھ لیا تھا اب، کیونکہ اس سے پہلے جو بقیہ 8 سال تھے وہ بہترین چل رہے تھے۔ 2008 کے الیکشنز ہوئے تو اس میں جو کنگز پارٹی بنائی تھی قاف لیگ، اس کو شکست ہوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اپنی حکومت بنائی، اور پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا جو صدارتی عہدہ تھا، جو صدارت کا دور تھا، اس کا بھی اختتام ہو گیا اور انہیں پھر وطن چھوڑ کر جانا پڑ گیا۔ پرویز مشرف صاحب خیر واپس بھی آئے تھے، لیکن اس دوران کیا ہوا ذرا اس پر تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، سیاسی جماعتیں بات کرتی ہیں، وہ سیاسی جماعتیں جو آج بھی پاکستان میں موجود ہیں، مشرف صاحب نہیں ہیں لیکن وہ ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں، جنہوں نے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کروائے، جنہوں نے ان کے اوپر بے نظیر صاحبہ کو، بے نظیر بھٹو شہید کو قتل کرنے کا الزامات لگائے، جنہوں نے ان پر اکبر بگٹی کے قتل کا الزام لگایا، وہ تمام لوگ حکومتیں کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کی، مسلم لیگ نون نے حکومت کی، ابھی بھی ان کی حکومت موجود ہے، لیکن اس سارے سینیریو میں، اس تمام وقت میں یہ تمام الزامات کو آج تک ثابت نہیں کیا جا سکا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا الزام پرویز مشرف صاحب پر لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے فوری بعد 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اور آج تک پاکستان پیپلز پارٹی اس الزام کو ثابت نہیں کر سکی۔ غداری کے مقدمے کروائے گئے ان کے اوپر، غداری کے حوالے سے پھر فیصلہ بھی لیا گیا۔ اکبر بگٹی کا قتل کا الزام جو ہے وہ مشرف صاحب کے اوپر ڈالا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی مشرف صاحب نے اکبر بگٹی کا قتل کروایا ہے، لیکن میں یہاں پر یہ سوچتی ہوں کہ وہ صرف اور صرف اس میں اکبر بگٹی نہیں، اس بلاسٹ کے اندر حاضر سروس جرنیل موجود تھے جو اس بلاسٹ میں شہید ہوئے تھے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ رنج اور سب سے زیادہ ریونج کا معاملہ یا سب سے زیادہ تکلیف فوج کے اپنے اندر پائی جاتی، لیکن جب پرویز مشرف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا، جب ان کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کی لاش کو ڈیٹ چوک پر لٹکایا جائے، ان کی لاش کو گھسیٹا جائے، اور تقریباً ایک تعداد دی تھی کہ اتنی بار ان کو ہینگ کیا جائے، اتنا خطرناک وہ فیصلہ تھا، تو اس پر فوج نے اسٹینڈ لیا تھا اور فوج نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ تو اگر مشرف صاحب اکبر بگٹی کے قتل میں انوالو ہوتے تو جو حاضر سروس جرنلز جو ہیں وہ جو اس میں مارے گئے تھے، تو پھر فوج کے اندر اس کا بڑا دکھ ہوتا اور پھر فوج مشرف صاحب کے لیے اس طرح کی محبت کا اظہار نہیں کرتی جو آج بھی فوج کے حلقوں میں پایا جاتا ہے۔ اچھا جی، دوسرا ایشو آ جاتا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، اور یقیناً پاکستان کا یہ نام، بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا نام تادیر رہے گا، کیونکہ پاکستان کی، انفیکٹ نہ صرف پاکستان کی بلکہ مسلم دنیا کی وہ پہلی وزیر اعظم خاتون تھیں، اور ایک خاتون کی حیثیت سے اور ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے بہت بڑا قد
بینظیر بھٹو صاحبہ کا، لیکن ان کے قتل کے حوالے سے الزام لگایا جاتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے ان کا قتل کروایا. تو سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی تو انہوں نے اس بات کو آج تک ثابت کیوں نہیں کیا؟ غداری کے مقدمے جن لوگوں نے درج کروائے، غداری کے فیصلے بھی لیے، تو پھر پرویز مشرف صاحب کے اوپر اگر بینظیر بھٹو کے قتل کا الزام تھا تو اس کے حوالے سے بھی فیصلے لے لیتے. اگر اکبر بگٹی کے قتل کے حوالے سے الزام لگاتے ہیں تو پھر اس کے خلاف بھی مشرف صاحب کے حوالے سے مشرف صاحب کے خلاف فیصلے لے لیتے. لیکن آج تک ایسا نہیں کیا گیا، آج تک ثابت نہیں کیا گیا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، بہت سارے لوگ اس بات پر کہتے ہیں کہ جی مشرف صاحب نے اپنے جو دور میں غلطیاں کی ان کو اپنے اوپر لگے داغ کو دھونا چاہیے تھا. تو ان کی اطلاع کے لیے صرف یہ معمولی سا عرض کر دوں کہ جو الزام لگاتا ہے نا، بار ثبوت اس پر ہوتا ہے. آپ کو پھر الزام کے ساتھ ساتھ ثابت بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیا الزام لگا رہے ہیں. تو مشرف صاحب نے کبھی اٹھ کر خود تو نہیں کہا کہ انہوں نے غداری کی ہے، یا مشرف صاحب نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کو قتل کروایا ہے، یا انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ انہوں نے اکبر بگٹی کو قتل کروایا ہے. تو یہ جو لوگ الزام لگا رہے تھے وہ اس الزام کو ثابت کر دیتے. اور آج بھی جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو اپنی بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے آپ ثبوت لے آئیے، آپ ثابت کر دیجئے. لیکن آپ لوگوں نے طویل ترین حکومتیں بھی کر لی لیکن آج تک ان الزامات کو ثابت نہیں کر سکیں. لال مسجد کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے کہ مشرف صاحب نے لال مسجد کا جو آپریشن کیا، 12 مئی والا جو سانحہ ہوا تھا، اس وقت کے چیف جسٹس کو نظر بند کیا گیا تھا اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو لال مسجد کے حوالے سے مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، لال مسجد کے حوالے سے جو قاف لیگ تھی اس وقت تو بڑی بڑھ کر آگے بڑھتی تھی لال مسجد آپریشن کے حوالے سے. لیکن جب یہ لال مسجد کا آپریشن ہو گیا تو اس کے بعد سارا ملبہ مشرف صاحب کے اوپر ڈال دیا گیا اور یہ قاف لیگ بالکل پیچھے ہو گئی. اچھا جی، اس دوران کیا ہوا کہ ایک طرف جو مشرف صاحب کے حوالے سے اطلاعات اور خبریں آتی ہیں، دوسری طرف لال مسجد کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی تھیں. کتنی سچ تھی کتنی جھوٹ تھی اس بات میں پڑے بغیر لال مسجد کے اندر سے یہ خبریں اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ جی وہاں پر ٹھیک ٹھاک اسلحہ رکھا ہوا ہے. خواتین کے حوالے سے بھی وہاں پر کچھ بہتر اطلاعات نہیں آ رہی تھی، دیگر معاملات کے حوالے سے بھی وہاں پر کچھ بہتر اطلاعات نہیں آ رہی تھی. یہ لال مسجد کا واقعہ ہے. تو وہ تمام لوگ جو آج اس آپریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو ثابت کر دیں. جو مفتی صاحب ہیں وہاں کے، وہ اس کیس کو لے کر گئے ہوئے ہیں. تو بہت اچھی چیز ہو جائے گی کہ ایک بات جو متنازع، جس کو بار بار متنازع کہا جاتا ہے کہ یہ غلط آپریشن تھا، اس کو ثابت کیجئے ونس فار آل، تاکہ جو اتنے سالوں سے لانگ ٹائم آپ نے پرویز مشرف صاحب کو ایک غدار ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ پرویز مشرف جسے آج بھی جس کا نام لیا جاتا ہے تو جو انڈیا میں ٹانگیں کانپ جاتی ہیں لوگوں کی. آج بھی جب پرویز مشرف کی بات کی جاتی ہے تو لوگ یاد کرتے ہیں کہ کوئی سولجر تھا پاکستان کا. آج بھی جب پرویز مشرف کی بات کی جاتی ہے تو انڈیا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ پرویز مشرف کس طرح سے جواب دیا کرتے تھے، کہ ان کے سامنے کسی کو بات کرنے کی ہمت یا جرت نہیں ہوتی تھی. سوال بڑے خاموشی سے، بڑے تحمل کے ساتھ سنتے تھے، لیکن پھر جواب ایسا جواب دیتے تھے کہ جو مخالف سوال کرنے والا ہوتا تھا نا وہ بھی داد دیتا تھا کہ کیا بات کی ہے، کیا جواب دیا ہے. اور جتنے بڑے وہ محب وطن تھے، اس طرح کے محب وطن کو غدار وطن کہنا یہ ہر محب وطن کے لیے تکلیف کی بات ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، مشرف صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہاتھ ملایا، امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا کر پاکستان کے جو لوگ تھے، جو امریکہ کو مطلوب تھے، وہ انہوں نے امریکہ کو دے دیے. تو جناب والا چلیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ مشرف صاحب نے بہت غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر اس کے بعد مشرف صاحب چلے گئے اور اس کے بعد آ گئی دوسری حکومت میں ہو گیا ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ اور ریمنڈ ڈیوس کو بھی حوالے کر دیا گیا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ شاید پاکستان کے سیاستدانوں میں یا پاکستان میں جو لوگ حکمرانی کر رہے تھے اس وقت یا کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے امریکہ سے ٹکر لینا. کیونکہ آج تک ایٹ لیسٹ امریکہ سپر پاور تو ہے نا، اور سپر پاور سے ٹکر لے کر کسی ایک یا دو شخص کے لیے سپر پاور سے ٹکر لے کر کیا 20 سے 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرتے. پھر ایک اور چیز بڑی یہ ہوتی ہے کہ جی پاکستان کو دوسرے کی جنگ میں جھونک دیا مشرف صاحب نے. تو جناب والا اس چیز کو بڑا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ مشرف صاحب نے اس وقت جو فیصلہ کیا تھا وہ آج بہت سارے پاکستانیوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مشرف صاحب کا اس وقت کا فیصلہ درست تھا، کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس جنگ میں امریکہ کے مخالف چلتے، انہوں نے فرنٹ اسٹیٹ کا کردار ادا کیا، انہوں نے راستہ دیا نیٹو سپلائی کے لیے، انہوں نے ہوائی اڈے فراہم کیے، ان کو انگیج کر دیا امریکہ میں، افغانستان میں، کہ جہاں سے پھر امریکہ کو بہت طویل جنگ کے بعد
الٹے قدموں واپس بھاگنا پڑا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر امریکہ کے لوگ آج بھی ان کے ریکارڈ کے اوپر یہ سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ ہمیں تو بیوقوف بنایا ہے پاکستان نے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس جنگ کو اپنے اوپر لے لیتے، ہم نے اس جنگ کو ڈائیورٹ کر دیا. اور یہ مشرف صاحب کا ایک بڑا بہترین فیصلہ کہہ لیجئے کہ جنہوں نے اپنے ملک کو جنگ کا حصہ نہیں بننے دیا، اپنے ملک کے اوپر وہ تمام عتاب نہیں نازل ہونے دیا جو اگر ہم یہ اسٹیپ نہ لیتے تو پھر ہمیں اس عتاب کا حصہ بننا پڑتا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، وہ یہ ہے میڈیا کی آزادی. آج میرے بہت سارے کولیگز ہیں، بہت سارے صحافی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مشرف صاحب نے غلط کیا، مشرف صاحب کو اپنے تمام داغ دھونے چاہیے تھے، مشرف صاحب نے یہ کیا، مشرف صاحب نے وہ کیا. تو ان تمام میرے سینئر کولیگز اور تمام لوگوں سے بڑے ادب کے ساتھ آج میں یا کوئی اور ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے یا ان کے لیے اچھی بات کر رہا ہے یا ببانگ دہل کوئی بھی بات کسی بھی پولیٹیشین کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے تو یہ مشرف صاحب کی ہی مرہون منت ہے. پرویز مشرف نے ہی پاکستان میں میڈیا کو آزادی دی. نجی ٹی وی چینلز پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہی آئے، ورنہ پرویز مشرف صاحب کے دور سے پہلے انہی صحافیوں کی حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ اگر کوئی ایک آرٹیکل لکھ دیتے تھے نا تو ان کی نوکریاں جاتی تھی، چھتر پریڈ ان کی الگ ہوتی تھی، قید و بند کی صحبتیں ان کو الگ برداشت کرنی پڑتی تھیں، اور پھر دوبارہ آرٹیکلز لکھنے کی جرات اور ہمت بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن آج اگر صحافی ببانگ دہل بات کرتے ہیں، اگر وہ کسی کے اوپر بھی تنقید کر سکتے ہیں، کسی کی بھی تعریف کر سکتے ہیں، اصل ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، تو وہ پرویز مشرف صاحب کی مرہون منت ہے. بہرحال جی ایک عہد تھا، تمام ہو گیا. جو غلطیاں جو ہے نا وہ ہر انسان سے ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو جو پاکستان امریکہ کو جو مطلوب لوگ تھے پاکستان سے، ان کو بھیجنے والی چیزیں یا دیگر معاملات یا دہشت گردی کی جنگ میں ایک طریقے سے ہم حصہ بنے، اپنے بھی بہت سارے 70-80 ہزار لوگوں کی جانوں کو بعد میں ہمیں قربان کرنا پڑا، کیونکہ وہ جنگ گھومتے گھومتے جب ہمارے پاس آ گئی، ہمارے پاس وہ دہشت گرد کی لپیٹ میں جب ہم آ گئے، تو پھر اس کے بعد ہمیں اپنے آپ کو اپنے ملک کو کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں اپنے لوگوں کی قربانی دینی پڑی. تو بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے، اور مشرف صاحب سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو مشرف صاحب نے کیا وہ کسی اور سیاستدان نے نہیں کیا، یا مشرف صاحب کچھ ایسا کر کے چلے گئے جو اس ملک کو تباہ و بربادی کے دہانے پر لے گیا. مشرف صاحب نے جو کچھ کیا تھا وہ ملک کی بہتری کے لیے معاملات آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد کی جو حکومتیں آئیں انہوں نے یا تو ان کی چیزوں کو رول بیک کرنے کی کوشش کی، یا پھر ان کے اوپر غداری کے مقدمے اور قتل کے مقدمے بنوانے کی کوشش کی، اور کئیوں میں اس طرح کے فیصلے بھی لیے جو آج تک ذہن جس پر حیران ہوتا ہے کہ کیا کوئی محب وطن ایسا بھی ہو سکتا ہے. سیاچن کی جنگ ہمارے سامنے ہے، کارگل کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ مشرف صاحب کے درجات بلند کرے. اب تو وہ چلے گئے ہیں، انہوں نے جو کیا، جو اچھا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بھلائی کا اجر دے. جو انہوں نے ایک حاکم وقت ہوتے ہوئے جو انہوں نے غلط کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے. اور وہ تمام لوگ، ان سے ایک چھوٹی سی اور ریکویسٹ کہ وہ تمام لوگ جو آج مشرف صاحب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے بڑے غلیظ قسم کے کمنٹس لکھ رہے ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم کسی کی لاش کی بے حرمتی نہ کریں، مرنے والے کو کم از کم چھوڑ دیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ مشرف صاحب سے کسی بات پر تکلیف میں بھی ہیں تو کم از کم ان کے لیے بری بات نہ کریں، اور اللہ سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.